بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی قسم ان انسانوں کی جو بالکل کامیاب نہیں ہیں، دوسری قسم ان انسانوں کی جن میں امکان کامیابی ہے، شاید کہ کامیاب ہو جائیں، اور تیسری قسم ان انسانوں کی کہ جن کی کامیابی کو رب دو جہاں نے خود ہی اعلان فرما دیا ہے۔ ان کے آغاز کرنے سے پہلے اللہ کے رسول کی دعا سے استفادہ کرتے ہوئے ایک نصیحت اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ویسے تو بہت سارے مقامات پہ آپ کی دعائیں ہیں، مگر دو دعائیں آج خاص طور پر، ایک دعا مصلی پر بیٹھنے کے بعد اور ایک دعا اس سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ بہت معروف دعا ہے، البتہ کبھی کبھی ہم دعا بھول جاتے ہیں، اور کاش ہم دعا بھول جائیں تو بھول جائیں، قبول کرنے والا کبھی ہماری صدا نہ بھولے۔ کبھی دروازے مسجد پہ کھڑے ہو کر تو احساس کیجیے گا کہ ہم اور آپ کیا ہیں، امتی، سیدوں تب بھی امتی ہیں، لیکن امت رسالت مآب میں تو ہیں نا، ہم بھی شامل ہیں نا۔ وہ اپنے مقام پر ہے، نسبت و شرافت و سلسلہ ختم یہ مرتبت، لیکن ہم سب کے سب اس رسول کے اطاعت گزار ہیں، اس کے امتی۔ جب دروازے مسجد پہ کھڑے ہو کر تو کبھی ذہن میں لائیے گا کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں ایمان سکھایا، جس نے ہمیں نماز کا پیغام سنایا، جس نے کامیابی کا راستہ دکھایا، جب وہ کبھی خود دروازے مسجد پر آتا تھا تو کیا پڑھتا تھا؟ جب تک یہ ماحول نہیں بنے گا تب تک اس دعا کی اہمیت کا احساس بہت کم رہے گا۔ تو یہ میں نے ماحول بنا دیا کہ ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں، جو ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور واقعاً ہم سے بہتر کون کہہ سکتا ہے دروازے کی اہمیت کی باتوں کو؟ ہم تو دیواروں سے اور چھتوں سے نہ مانگا کرتے تھے نہ مانگا کرتے ہیں، ہم نے سیکھا یہی ہے کہ کچھ مانگو تو ہمیشہ در سے مانگو۔ تو مسجد خدا کا گھر ہے، دروازہ اس گھر کا در، اور در مسجد پہ کھڑے ہو کر ختمیہ مرتبت کے جملے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، رسول سے محبت کرنے والے کے لیے بڑا عظیم پیغام ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار تو میرے لیے کھول دے اپنی رحمتوں کے دروازے۔ دروازے ظاہر، دروازے مادی تو کھلا ہوا ہے مسجد میں ہر آنے والے کے لیے، مالک وہ دروازے کھول دے جو دکھائی نہیں دیتے، اور کھل جائیں تو پھر محروم نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اگلا جملہ مصلی پر اللہ کے رسول کی دعا، اور مصلی پر دعا کے بعد جب آپ باہر نکلتے تھے مسجد سے تو کیا دعا مانگتے تھے؟ کامیاب انسان کی پہچان، کامیابی کا پیغام سنانے والے ختمیہ مرتبت کی شان۔ دعا تو بہت ڈیپلی ہے، شاید آہستہ آہستہ اس کو مکمل کریں۔ اللہم انی اعوذ بک، بہت معروف دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اللہم انی اعوذ بک، اصل ہوگا نہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع۔ یہ ایسی دعا جو سب کو زبانی یاد ہوگی انشاءاللہ۔ ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع، عین کے ساتھ۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ہؤلاء الاربع۔ خاص طور پر یہ آخری جملہ جو ان چاروں کو جمع کیے ہوئے، اس کا ترجمہ اور تھوڑی تشریح آج، باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ، کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع نہیں پہنچاتا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے، لا ينفع، فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اور اگر ترجمہ کر لیں مضارع کے اعتبار سے، نہ فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ فائدہ پہنچائے گا، اور ایسے قلب سے جس میں خشوع نہیں ہوتا، اور ایسے دعا سے جو سنی نہیں جاتی، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی سیر بھرتا ہی نہیں۔ پروردگار میں تو سے پناہ مانگتا ہوں ان چاروں کے شر سے۔ اگر ان چاروں میں شر نہ ہوتا تو اللہ کے رسول پناہ ہی نہ مانگتے۔ پیغمبر جب مسجد سے نکلتے تھے اور آپ بھی نکلیں گے تو نکلنے سے پہلے ایک دعا مانگتے تھے، خاص طور سے جب دروازے مسجد پہ پہنچتے تھے تو اللہم افتح لی ابواب رزقک، پروردگار تو میرے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد میں آتے تھے تو رحمت کے دروازے کھلواتے تھے، اور جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو رزق کے دروازے کھلواتے تھے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جتنی دیر مسجد میں رہے رزاق سے رابطہ رہا،
اور جب مسجد سے نکلنے لگے رزاق سے کہا اب میں نکل رہا ہوں مالک، اب رزق کے دروازے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ انشاءاللہ ہر دن کوشش کریں گے رسول کے دعاؤں میں سے